تم اپنی کثرت دادا تیرا، تم اپنی کثرت دادا پہ نہ تیرا، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائی کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت گاہے بگاہے تقاریر آپ حضرات نے سماعت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے منقبت پڑھ کر کے خراج عقیدت پیش کیا، کسی نے تقریر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق جو مجھ سے ہو سکے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں جب تک بیٹھیں میری محبت میں نہ بیٹھیں، بس کربلا کے حسین اعظم کی محبت میں بیٹھیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے میں راضی ہو جاؤں تو وہ میری بیٹی فاطمہ کو راضی کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ اس سے راضی ہو جائیں وہ میرے بیٹے حسین کو راضی کر لے۔ تو آپ یہاں پر امام حسین کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اگر حسین تم سے راضی ہو گئے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہیں، عقبہ کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات، میں منقبت کے 2-3 شعر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کربل میں آل رسول
کربل میں آلے رسول باغ سیدہ کے پھول آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ کہ شابیر پیتے ہیں جام شہادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، یا کرتے ہیں رب کی عبادت، سر پہ عظمت کا ہے تاج، سر پہ عظمت کا ہے تاج، رن میں پڑھتے ہیں نماز، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے، کربل میں آلے رسول۔ اور حضرات علی اصغر کے تعلق سے بھائی سمر رضوی سے آپ نے بہت اشعار سماعت کیے۔ ایک شعر میں بھی آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ پشتوں سے میں ہوں یار منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بیٹا حسین کا۔ اور دودھ پیتا ہوا اصغر یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، ارے میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے۔ میں علی ابن علی، میں ہوں علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی سے نچا دیتا ہے۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا کہ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ دین کی خاطر آن بان دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ اور گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، ارے انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ گھرانہ تو دیکھیے میرے حسین کا، انگوٹھا چوستے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولیں طلب کے سبحان اللہ۔ کہ آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے، پیاس کا عالم ہوٹ بھی کھولے، جھولے سے علی اصغر بولے، جھولے سے علی اصغر بولے، بابا اب کر دو قربان، بابا اب کر دو قربان، میری ننھی سی جان، دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے، دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے، حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ کا سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ہمارے لیاقت بھائی نے کہا کہ آپ نے
جو تقریر جب میں ایک بار کرتلا میں آیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ کے رفقا کی شہادت کے تعلق سے کی تھی، اب کی ہمیں اس سے آگے کا بیان سنائیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں۔ امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا، اتنی بڑی ان کو عظمت ملی، اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان۔ اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار، امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار، امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا، ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو، جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا۔ مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، میرے نبی کی آگوش مبارک میں دے دیا۔ میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما
فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے، آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے، آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے، کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو، پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں، میرے نبی کے مکان، میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزمان کے یہاں پر، آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر، آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی، جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی۔ آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر، آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو۔ ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا، میری نظر ایک دن زمین پر پڑی، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے۔ نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے پیر میں پولیا ہے تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرشتے نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، میرا رب بھی خوش ہے، آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں۔ یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ، آج میرا نواسا آیا ہے، آج میرا شہزادہ آیا ہے، مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا۔ اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں، حسین کی آمد کی خوشی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے پروردگار میرے ہاتھ اور پیر دونوں واپس کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا۔ میرے نبی نے امام حسین کو
अपनी आगोश में लिए हुए थे, जो जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक किनारा अगर फरिश्ते के हाथ और पैर पर लग जाए तो उसके हाथ और पैर दोनों वापस आ जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है, फरिश्ते के हाथ और पैर दोनों वापस आ गए। फरिश्तों की जमात आ रही है, तकरीबन 1,40,000 फरिश्तों की जमात आई थी हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। ये हजरत अली शेर खुदा को इजाजत मिली कि अंदर आने की इजाजत दी जाए। सहाबाए किराम अंदर आ रहे थे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं, उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो, फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरत गिरामी वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकरामी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। ये नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रात अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं, शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है, सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते
जानते हैं कद्र व शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदाने करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए, हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर, जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहबो लहब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे भला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। अब आइए जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप
اپنے مقدس لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے. میرے نبی اپنے نواسے کو سونگھا بھی کرتے تھے, اپنے نواسے کو چوما بھی کرتے تھے. ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اے میرے والد ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ امام حسین کو چومتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بیٹی فاطمہ, میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے. جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نواسے کو پیار کروں تو اسے چوم لیتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنے نواسے کو سونگھ لیتا ہوں. میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے. ایک پرطرح کے زندہ دل مسلمانوں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ, پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے, پھول کی حالت کیا ہوتی ہے. پھول پرطرح کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے, صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے, علی کا بیٹا بن کر کے کھلے, نبی کا نواسا بن کر کے کھلے, تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں. میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں. میدان کربلا سے آواز آئے گی, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین کرترا, سرزمین کرترا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوب حضرات, سبحان اللہ, سبحان میرے آقا فرماتے سبحان اللہ, ہیں ماشاء کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں, نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے, جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے. میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. اب مدینے میں مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے. اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے, میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے. میرے آقا حسین کہتے ہیں, اے میرے بھائی حسن, اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں, بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے, میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے. مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے, عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں, بچے باہر نکل کر کے آ گئے, جوان باہر نکل کر کے آ گئے. بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں, آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ. عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں, آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. صحابہ کرام, بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے. میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا, میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا, مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے, آپ کے کرترا میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی, جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا, جنہوں نے حج کیا ہوگا. ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے, جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر
کے جاتا ہے وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے، اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی، مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے، اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے۔ لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں، مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روضے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے۔ نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے، نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے۔ آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے، اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، نبی کے روضے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے، شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے، فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے، لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے، اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں دن جو حاجی آئے تھے ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے، اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے، فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں، اب انہیں مکے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے، یہ حاجی شرافت حسین صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے، اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا روضہ نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے، تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے
مدینے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج کہیں مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا، کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا، کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا۔ میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا، حسین گولڈن چانس مل گیا، آؤ حج کر لیتے ہیں، آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، کعبے کا طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں، آؤ قربانی کر لیتے ہیں، آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں۔ تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا، اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے، اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے۔ میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر، حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے، اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے میں آ گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولو تھوڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ رات میرے آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین جس سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے۔ میرے آقا حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی, اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر, آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے. اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا, اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے. حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں. جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے. کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی, کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت ہوگی, کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہوگی. اسلام کا سپہ سالار میرے آقا حسین نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت عباس کو بنایا تھا. پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. پرچم اسلام میرے آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. اللہ اکبر, وہ حضرت عباس ہیں. حضرت علی اکبر کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت عباس حضرت علی اکبر بھتیجے تھے, حضرت عباس چچا تھے, لیکن حضرت عباس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدم لمبے تھے. جب حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے. جیسے آدمی جھک جاتا ہے نا, جھک کر کے چلا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آقا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں, آپ ایسے کیوں چلتے ہیں جیسے کوئی رکوع میں چل رہا ہو. تب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ علی اکبر جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں میں جب ان کے برابر میں چلوں گا تو میرے جسم کا سایہ علی اکبر کے جسم پہ پڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر مصطفیٰ پہ عباس کا سایہ پڑ جائے, اس لیے میں ان کے ساتھ میں جھک کر کے چلا کرتا ہوں. وہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں شبیہ مصطفیٰ. حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں, اس میں سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتے ہیں, اس میں سے آپ ایک مقدس جبہ نکالتے ہیں, اسے زیبتن فرماتے ہیں. نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں. بابا کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ تلوار جو تھی اس کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا تھا؟ ذوالفقار کا معنی آتے ہیں دو ٹکڑے کر دینے والی. مولا علی شیر خدا کی تلوار کی شان یہ تھی کہ جس جنگ میں آپ آ جاتے تھے تو تلوار آپ کی جس کے اوپر پڑ جاتی تھی وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا. اس لیے مولا علی شیر خدا کو تلوار کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا تھا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرات گرامی میرے آقا حسین ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. اب میرے آقا حسین اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی شہربانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, جب سے تو میرے نکاح میں آئی تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا. تیرا شوہر حسین تجھ سے بہت راضی ہے. بس اتنی گزارش ہے کہ جب تو اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھے تو صبر سے کام لینا. جب تو اپنے شوہر کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر سے کام لینا. میرے آقا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی وصیت فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا. ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہی. لہٰذا جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا. جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے برچھی بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا. صبر کی تلقین فرماتے ہیں میرے آقا حسین اپنے جوان بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام علی اوسط تھا. حضرات میرے آقا حسین
کہ 3 بیٹے، لیکن تینوں بیٹوں کے نام میرے آقا حسین نے علی پہ رکھے تھے۔ آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اور مولوی صاحب سے آپ نام پوچھیں، وہ اسلامی نام آپ کو بتا دیں، تو آپ کہتے ہو یہ ہمارے فلاں خاندان میں فلاں کا نام ہے، فلاں رشتہ داری میں فلاں کا نام ہے۔ لیکن مولا علی شیر خدا کے لاڈلے امام حسین کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کے نام امام حسین نے علی رکھے تھے تاکہ باپ کی بھی یادگار تازہ رہے۔ لیکن پکارنے کے لیے ان کو ایک کو علی اکبر کر دیا، ایک کو علی اوسط، ایک کا نام علی اصغر۔ اکبر بڑا والا، اوسط بیچ والا، اصغر چھوٹا والا۔ یہ پکارنے کے لیے الگ سے امام حسین نے پہچان کے لیے الگ نام رکھ دیا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا حسین کے 3 بیٹے تینوں میدان کربلا میں ہیں، لیکن 2 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین ہے، وہ میدان کربلا میں ابھی ہیں۔ بخار نے اتنا کمزور بنا دیا ہے، بخار نے اتنا نڈھال کر دیا ہے امام زین العابدین کو، آپ تلوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہیں پر پھر گر جاتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا۔ آج دنیا کا ایک انسان یہ کہتا ہے ظالم، کہتا ہے حسین میدان کربلا میں مختار نہیں تھے بلکہ مجبور تھے۔ ارے میرا آقا حسین مختار تھا۔ آپ اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر مختار ہوتے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا پائے؟ حسین کے بچے یکے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اگر حسین مختار ہوتے تو حسین اپنے بچوں کو بچا لیتے۔ ارے میں کہوں گا ظالم سن لے، میرا آقا حسین مختار تھا، مختار۔ میرے آقا حسین نے جسے دینا تھا اسے دے دیا، اور جسے میرے آقا حسین نے یہ فرما دیا کہ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہوگا، تو سلامت رہے گا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تو مدینہ بھی جائے گا۔ اس کو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا زین العابدین تو مدینے تک جائے گا، تجھے ابھی بڑی کلفتوں کا سفر کرنا ہے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، بیٹا تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ جسے حسین کو دینا تھا میرے آقا حسین نے خود دے دیا، اور جسے بچانا تھا اسے میرے آقا حسین نے بچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان میرا آقا حسین مختار تھا۔ حضرات امام زین العابدین کی تاریخ میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے آقا حسین اب اپنی سواری کی طرف آتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن آقا حسین کا گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے غازی کیا یزیدیوں کی تلوار دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کے نیزے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی کثرت دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تب میرے آقا حسین کی سواری نے اپنی زبان میں کہا تھا نہیں میرے آقا نہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں حسینی ہوں، حسینی، میں یزیدی نہیں ہوں۔ میرے آقا حسین میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو، مت لے جا میرے بابا کو میدان کربلا میں۔ وہاں سے میرے چچا عباس واپس نہیں آئے، وہاں سے میرا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا، وہاں سے میرا بھائی قاسم واپس نہیں آیا، وہاں سے میرے 6 ماہ کا بھائی اصغر واپس نہیں آیا۔ مت لے جا میرے بابا کو، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، جب تک میں بابا کے سینے پہ اپنا سر نہیں رکھ لیتی ہوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میں اپنے بابا کے بعد میں اپنا سر کس کے سینے پہ رکھ کر کے سوؤں گی؟ مت لے جا میرے بابا کو، بابا کے بعد میں کس کے سہارے پہ رہوں گی؟ میرے آقا حسین اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی دقتوں کا سفر ہے، بیٹی ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہنا، بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں۔ بہن زینب کی آواز آتی ہے بھائی حسین آج تم دولہا بن کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہو۔ جب نانا مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کے براق کی لگام حضرت جبرائیل اور میکائیل نے پکڑی تھی، اور جب بابا علی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کی گھوڑے کی لگام تم اور بھائی حسن پکڑا کرتے تھے۔ بھائی اب تم میدان کربلا میں جا رہے ہو، بھائی آج تم صحرا سر پہ باندھ کے جا رہے ہو،
ہو بھائی، آج تو تم دولہا بن کر کے جا رہے ہو، اے میرے بھائی بہن کو اجازت دے دو، تیری بہن باہر نکل کر کے تجھے تیری سواری کی لگام کو پکڑ کر کے رخصت کر سکے۔ میرے آقا حسین فرماتے نہیں بہن زینب نہیں، بلکہ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے میری بہن، صبر سے کام لینا، تو باہر مت نکلنا۔ تجھے ماں فاطمہ کی وہ بات یاد نہیں ہے جب ماں فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو کہا کہ جس فاطمہ کو دن کے اجالے میں کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہ دیکھے۔ وہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، تم حضرت زینب کی محبت کا دم بھرتی ہو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ میلوں میں جا کر کے گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے بازاروں میں گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے مارکیٹ میں گھومو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں سے کہو۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے پردے کا۔ حضرت زینب نے کہا اجازت دے دو بھائی، آپ کی بہن باہر نکل کر کے آپ کو رخصت کر سکے۔ تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں نہیں میری بہن زینب، پردے میں رہنا، پردے میں باہر مت نکلنا۔ میری پیاری بہن زینب، ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام روئے زمین کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے پردے میں رہنا۔ میرا آقا حسین پردے کی تلقین فرما کر کے اب میدان کربلا میں آتا ہے۔ یزیدیوں کو میرے آقا حسین نے خطبہ دیا تھا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا لاڈلا ہوں، میں نبی کا نور نظر ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت دھو۔ تب یزیدیوں نے کہا تھا حسین دو باتوں میں فیصلہ، یا تو جنگ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں مجھے اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں آتا، یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نہیں آتا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں آ جاؤ میرے مقابلے کے لیے، جو سب سے بڑا تمہارا بہادر ہو، جو سب سے بڑا تمہارا طاقتور سورما ہو، بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ لیکن کون آئے؟ جب شیر جنگل کا اگر کہیں بستی میں پہنچ جاتا ہے تو پوری پوری بستیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ آج تو علی کا شیر میدان کربلا میں آیا ہے، 22,000 بکریوں کے سامنے علی کا شیر کھڑا ہوا ہے، ایک ادھر ادھر بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں۔ کون ہے جو حسین سے مقابلہ کر سکے؟ جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا، جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کاٹا، جس کے باپ نے عمر ابن بدھ کو پچھاڑا، جن کی بہادری کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی جو شجاعت کا چرچا دنیا میں تھا، جن کی طاقت کا چرچا ملک شام اور ملک روم میں تھا، جن کی طاقت کا ڈنکا ملک شام ملک روم میں بجتا تھا۔ ایک تلوار میں دو ٹکڑے کر دیے مولا علی شیر خدا نے، جو اسی کا آج لاڈلا میدان کربلا میں کھڑا ہے، اسی کا شہزادہ میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ یزیدی تو سمجھ رہے تھے اب حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تھک گئے ہیں، حسین میں اتنی سکت نہیں ہے، حسین میں اتنی قوت نہیں ہے، حسین میں اتنا پاور نہیں ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 22,000 یزیدیوں سے مقابلہ کر سکیں۔ یہ انہیں کیا پتا شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے لاڈلے نے اپنی تلوار میدان کربلا میں گھمائی۔ روایتوں میں آتا ہے 1950 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا میرے آقا حسین نے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن آخر میں وہ وقت آتا ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میدان کربلا میں چلتے چلتے رک جاتی ہے، لیکن پانی کی وجہ سے نہیں رکی تھی، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی تھی، زینب کے آنسو دیکھ کے نہیں رکی تھی، حسین کی تلوار اگر رکی تھی تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی تھی۔ حسین کا آخری پیغام سنتے جاؤ مسلمانوں، میرا آقا حسین میدان کربلا سے اپنے نانا کی گناہگار امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اے سی میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم ایئر کنڈیشن روم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، تم اچھے خاصے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحت مند ہو کے نماز
نماز نہیں پڑھتے، تم کھانا کھا کے نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کے نماز نہیں پڑھتے، تم صحیح و سالم ہو کے نماز نہیں پڑھتے، ارے تیرا حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا نماز کو نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں میرے آقا حسین، سواری سے نیچے تشریف لانے والے تھے۔ اتنا ہماری زندگیاں امام حسین کی اس سواری پہ قربان ہو جائیں، فوراً اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے کہ میرا آقا حسین زمین پہ تشریف لانے والا ہے، میرے آقا حسین زمین پہ تشریف لائے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو میدان کربلا کی زمین پہ رکھنے والے تھے کہ شمر مردود آ گیا، حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے آقا حسین فرماتے تو کون ہے؟ اس ظالم نے کہا میں شمر ہوں، شمر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا سر قلم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں تو میرے سینے سے اتر جا ظالم، مجھے اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، مجھے اپنے رب کے لیے سجدہ کر لینے دے۔ میرے آقا حسین نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ اب بتاؤ، میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے خود جام شہادت نوش کیا ہے، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ وہ حسین کے سر کو کوئی بھی تلوار حسین کے سر کو کاٹ دیتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں تھی جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جن کے حلق پہ چھری رکھی جائے تو وہ چھری کند ہو جاتی ہے، حلق کو نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آج اس نبی کا نواسہ میدان کربلا میں ہے، اس نبی کا شہزادہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ نبی کا نواسہ چاہتا تو کسی میں ہمت نہیں جو تلوار لے کے آگے بڑھ جاتا، وہ شہزادہ چاہتا کسی میں ہمت نہیں جو حسین کے سر کو قلم کر دیتا، لیکن خود میرے آقا حسین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں کر لیا۔ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں آقا حسین نے اپنے سر کو کیوں کٹوایا؟ کھڑے ہوتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، بیٹھتے تب جام شہادت نوش کر لیتے، لیکن سجدے کی حالت میں جا کے کیوں جام شہادت نوش کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب اس کا میں دے رہا ہوں۔ سجدے کی حالت میں اس لیے جام شہادت نوش کیا میرے آقا حسین نے کہ اللہ پاک کو پوری نماز میں اپنے بندے کا جو رکن پسند ہے وہ سجدے کی حالت پسند ہے۔ اللہ سجدے کی حالت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت کیوں پسند ہے اللہ پاک کو؟ قیام بھی تو نماز ہے، رکوع بھی تو نماز ہے، قاعدہ اولا بھی تو نماز ہے، قاعدہ اخیرہ بھی تو نماز ہے، لیکن سجدہ ہی اللہ کو کیوں پسند ہے؟ تو سجدہ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ غور کرے، جب آدمی سجدے میں جاتا ہے یہ سر اس کا میم بن جاتا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے بن جاتے ہیں، یہ کمر اس کی میم بن جاتی ہے، اور یہ دونوں پیر سمٹ کر کے دال بن جاتے ہیں، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سجدے میں اپنے نانا کی تصویر بن جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں میرے آقا حسین کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تھا، آسمان کے سورج نے منہ چھپا لیا، چاند نے اپنا منہ چھپا لیا، ستاروں نے چمکنا بند کر دیا، اندھیری چھا گئی میدان کربلا میں۔ اب کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں ایک دوسرے کو دیکھے؟ حضرات اندھیری چھا جاتی ہے میدان کربلا میں۔ ہم آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ہر پتھر سے امام حسین کی شہادت پہ خون کا فوارہ جاری ہوا تھا، بیت المقدس کی ہر اینٹ سے امام حسین کی شہادت پہ خون جاری ہوا تھا، آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے تھے، افق شفق جو تم دیکھ رہے ہو، آسمان کے کنارے جو دیکھ رہے ہو، امام حسین کی شہادت پہ سرخ پڑ گئے تھے۔ میرا آقا حسین شہید ہوتا ہے، میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی، تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شہربانو خیمے کے اندر، بہن زینب کو اللہ رب العزت نے
ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, پورا اسلام حضرت زینب بچا کر کے مدینے لے کر کے آئی ہیں. پورا اسلام حضرت زینب مدینے بچا کر کے لائی ہیں. امام حسین کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا وہ وہی میدان کربلا تک رک گیا, لیکن اس مشن کو آگے بڑھانے والی حضرت زینب ہیں, حضرت امام زین العابدین ہیں. امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں. اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں. اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا. حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب, ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب. اس اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب. بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے. حضرت زینب کو ہمارا سلام ہو, حضرت زینب کی استقامت کو ہمارا سلام ہو. حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں, خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی. ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی. جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا, جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں. اللہ اکبر, کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا. حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں. ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں, صبر سے کام لے رہے ہیں. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا. تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے, جمعے کی نماز کا وقت تھا, جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا, میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت زینب کا کردار دیکھو, حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو, حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو. مسلمانوں, میدان کربلا کا حال سنو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو. جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے, چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے, آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو. لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حضرات گرامی, حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں, یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے. حضرات گرامی, میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے, جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے, جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے, اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے. کبھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں, پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ, پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں, اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے. ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے, کوئی ناجائز کام نہ کرے, کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے, آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے. کتنا بڑا اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے. لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں, جاننے والے جانتے ہیں. حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, عصر کی نماز پڑھو. حضرات گرامی, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں. حضرات, رات کی اندھیری چھا
खा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीबी को पसंद करके लाए, पटा करके लाए, बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है, मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ, है कोई आए जरा मेरे सामने। तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं, हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए, उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ, कहा किस लिए आई हो, कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी, जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी, अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ, मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख लिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए, नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ, जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई, फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे, वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम
लेवा नहीं होगा। अरे देख ले, मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, तारीख सुनते हुए चले। अब ये सर चल रहा है, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है। कूफे से पहले एक गिरजा घर पड़ा, वहाँ के राहिब ने देखा कि ये सरों को नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम कहाँ जा रहे हैं। उस राहिब ने पूछा था, ये किसका सर लेकर के जा रहे हो? तो एक ने कहा कि एक बागी का सर लेकर के जा रहे हैं माज़अल्लाह। उस राहिब ने कहा कि किसका? कहा ये इनका नाम हुसैन है। उसने कहा अरे वही हुसैन जो नाम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं, वही हुसैन जिन जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनके नवासे हैं। उसने कहा हाँ हाँ वही हुसैन। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? उसने कहा तुम्हें गैरत नहीं आई? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का नाम लेते हो, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हो, उसी नबी के नवासे का सर काट करके ले जा रहे हो। उसने कहा 10,000 दिरहम दूंगा तुम्हें मैं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। मेरे आका हुसैन का सर जब जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। आका हुसैन का सर जिस्म से अलग हुआ तब भी मेरा आका हुसैन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। देखो मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब नेज़े पे बुलंद करके ये जालिम यजीदी आगे बढ़े थे, तब हजरत ज़ैनब ने एक नजर करबला के मैदान की तरफ डाली थी और जब अपने भाई हुसैन के जिस्म पाक को मैदान करबला में देखा था और सर को नेज़े पे बुलंद देखा था, तब हजरत ज़ैनब ने कहा ए मेरे भाई क्या इसी दिन के लिए तुम हमें मदीने से लेकर के आए थे? ए मेरे भाई जब मदीने से तुम लेकर के चले थे तो कितने पर्दे के साथ लेकर के चले थे? जब तुम हमें मदीने से लेकर के बढ़े थे तब पर्दे के एहतिमाम के साथ चले थे। ए मेरे भाई आज अपनी बहन को तन्हा छोड़ दिया, ए मेरे भाई आज अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया। तो मेरे आका हुसैन के बहन ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के जिस्म से जा करके लिपट जाती हैं और कहती है मेरे भाई हमें किसके सहारे पे छोड़ दिया है? तो हुसैन का सर जो नेज़े पे बुलंद था, आवाज आती है मेरी बहन ज़ैनब तू ये मत समझना कि तेरे भाई हुसैन ने तुझे तन्हा छोड़ दिया है, तू ये मत समझना तेरे भाई हुसैन ने तुझे अकेला छोड़ दिया है। अरे तेरे भाई का सर करबला में, तेरे भाई का जिस्म करबला में जरूर रह रहा है, लेकिन तेरे भाई का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तेरा भाई तेरे साथ साथ चल रहा है। अब कूफे के पास करीब पहुंचने वाले थे, उस गिरजा घर के राहिब ने कहा था 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए हुसैन का सर मुझे दे दे। एक रात के लिए सर दे दिया। जालिम लालची तो पहले ही से थे, लालच ही में तो आए थे आका हुसैन को शहीद करने के लिए। लेकिन आओ तारीख देखो, उस राहिब ने सर लिया मेरे आका हुसैन का, जिसमें अपने जाकर के जो कपड़े पहने हुए था जाकर के उतारता है, गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में एक पाक कपड़ा लेकर के आता है, आका हुसैन के जिस सर पे जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था उसे साफ करता है। दाढ़ी मुबारक में खून लगा हुआ था, साफ करता है। करने के बाद में एक बुलंद जगह पे रख देता है और आका हुसैन के सामने अदब से बैठ जाता है। सरे मुबारक के सामने अदब से बैठ गया तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए। उसने क्या देखा कि एक नूर निकलता है हुसैन के सरे मुबारक से, गिरजा घर को चीरता हुआ आसमान से जाकर के मिल जाता है। जब आका हुसैन के सर की ये करामत उस राहिब ने देखी तो वही कहता है ए मेरे आका हुसैन आज से आप गवाह बन जाइए, मैंने आपके सर की ये करामत देख करके आपके नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। जब मेरे आका हुसैन का सर जिस्म से लगा हुआ था तब भी
اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں۔ سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی، کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے، کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو، وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، معاذ اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا، ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا، اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائڈ سے کھڑے ہو جائیں، ایک اس سائڈ سے کھڑا کیا، دوسرا اس سائڈ سے کھڑا کیا، کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، بیوی شہر بانو ہیں، سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا، اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے مقدس چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیبیاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ظالم یکے بعد دیگرے ان لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نغارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے، تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو، تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کی اصغر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالمو تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالمو تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی یہ بد دعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی، یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم، کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ
शहरगाह मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने जियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजरात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाकया पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने जियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने जियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? और उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है। ज़ईफा डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है। कमर लग चुकी थी ज़ईफा की, बूढ़ी हो गई थी वो ज़ईफा। आई हजरत ज़ैनब के पास में, हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे, आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो ज़ईफा आई, आकर के कहती है, बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो ज़ईफा बहुत गौर से देख रही थी, वो बूढ़ी बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हम इस खाने को नहीं लेंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा, बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूँ। कहा, कैसी वसीयत? कहा, बताओ तो सही। तब उस ज़ईफा औरत ने कहा था, बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूँ, तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर कनीज थी, मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिज़्ज़ा ने कहा था, ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी ये बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हज़रात किरामी, जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हज़रात को फिज़्ज़ा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा
تیرا چہرہ فاطمہ کی یہاں پر جو بیٹی ان کی گود میں تھی، تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے بیٹی، تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس حسین کے لیے تم نے منت کے روزے رکھے تھے، اسی حسین کو ان ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ اس کا سر جا رہا ہے۔ فضہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا جس بیٹی کو تم نے فاطمہ کی گود میں دیکھا تھا وہ بیٹی میں ہی ہوں، وہ بیٹی میں ہی ہوں۔ فضہ نے کہا بیٹی اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی۔ اب حضرات کرام تھی، فضہ چل نہیں پا رہی تھی، کمزور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچی تھی۔ یزید کے دربار میں جا کر کے یزید ظالم نے جب امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا تھا، تب حضرت زینب نے ایسی مولا علی شیر خدا کے انداز میں خطبہ دیا، ارشاد فرمایا اے یزید اگر میرے بیٹے زین العابدین کی طرف کوئی تلوار پڑی تو سمجھ لے قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ حضرت فضہ نے کہا ظالم یزید تو نے نبی کے نواسے کو شہید کروایا ہے، تو نے پاک باز پاک خاتونوں کو تو نے آج قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے، جن کے قدم گھروں میں پڑ جائیں تو آدمی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، جن کی دعاؤں کے جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آدمی کی قسمت سنور جاتی ہے۔ آج تو نے انہی کو قیدی بنا کر کے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ اس ظالم یزید نے کہا کون ہے جو اس بڑھیا کا سر قلم کر دے؟ یزید کے دربار میں جو اس کے نوکر رہتے تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، فضہ بھی حبشہ کی رہنے والی تھی، تلواریں نکل آئی ان حبشہ کے رہنے والوں کی، بولے یزید یہ ہمارے یہاں کی بیٹی ہے، یہ ہمارے یہاں کی شہزادی ہے فضہ، اگر اس کی طرف تلوار پڑی تو یہ تلواریں پھر تیرے خلاف نکلیں گی، یزید تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یزید نے فضہ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرات گرامی ایک قید خانے کے اندر ڈالا گیا ان تمام اسیران اہل بیت کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے اسی کے اندر، امام زین العابدین ہے اسی کے اندر۔ امام زین العابدین نے ایک دن دیکھا حضرت زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، حضرت امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آئے زمین پہ کھسکتے ہوئے اپنی پھوپھی زینب کے پاس میں آ کر کے پوچھا پھوپھی زینب آج تک ہم نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا لیکن آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تب حضرت زینب نے فرمایا بیٹا یزید کے یہاں سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، بیٹا ہم اپنے پیٹ کو نہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، بیٹا آج 40 دن ہونے جا رہے ہیں لیکن میرے لال آج تمہاری پھوپھی کے پیٹ میں ان کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ حضرات گرامی اللہ اللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانہ ہے تیرا دانہ، پانی ہے تیرا پانی، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مقدس گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، جس گھرانے کے بارے میں مفتی اعظم نے فرمایا تھا، مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تمام شاہو گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ حضرات گرامی اب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ آپ اپنی شرطیں بتائیے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، امام زین العابدین فرماتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے بابا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، کہا دوسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے اجازت دے، تیسری یہ کہ میرے قافلے کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ حضرات یزید بولا کہ میں تمہارے بابا کے قاتلوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی اپنے اوپر جرم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شمر سے پوچھا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، عمر ابن سعد سے پوچھا بولا میں نے نہیں کیا، خولی سے پوچھا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، سب انکار کر رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ ایسے تو پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ میں تو دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لوگ انہی لوگوں نے شہید کیا ہے، اب یہ لوگ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شرط تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسری بتائیے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا یہ کام ہو جائے گا، اب نبی کا شہزادہ منبر نور پہ کھڑا ہے، خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں پوری نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے فرمایا بتا مدینے والے مصطفیٰ تیرے نانا ہیں یزید کے میرے نانا ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نانا ہیں۔
ہے۔ آپ نے فرمایا اسی نانا کے نواسے کو تو نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کروایا ہے۔ یزید اس کا جواب تو قیامت کے دن کیا دے گا؟ تمام نمازی یزید کی طرف سے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے، مؤذن سے کہتا ہے خطبے کی اذان پڑھ۔ مؤذن نے خطبے کی اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہو جاتا ہے، پھر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہیں کہ ہر نمازی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یزید سمجھا کہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، ڈانٹ کے بولا اذان کیوں نہیں پڑھتا؟ مؤذن نے اذان پڑھی۔ یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے، جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ۔ اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے، خون ٹپک رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں۔ ایک یہ روایت ملتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا۔ حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں۔ مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے۔ حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا۔ حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے، سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے۔ جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی۔ محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے۔ بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے۔ آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت میں دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا۔ سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے۔ نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا۔ وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے۔ نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہر
मेहमानों के चेहरे को देख रही हैं, पूछ रही है मेरे भाई अली असगर को कहाँ छोड़ करके आई हो, मेरे भाई अली अकबर को कहाँ छोड़ करके आई हो, मेरे भाई कासिम को कहाँ छोड़ करके आई हो। पूरा काफला काफले के गले लग लग के हजरत सुगरा पूछ रही थी। रात वक्त गुजरता चला गया, यजीद के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं था। इस जालिम ने एक लश्कर ऐसा भेजा जिसने मदीने पे हमला करा, जिसने मक्के पे हमला किया। मदीने की पाकबाज पाक तीनत हस्तियां जिनकी पारसाई की कसम याद की जाए, उनके साथ में जालिम ने 3 दिन तक अपने लश्करियों को हलाल रखा। हजरात, इस जालिम ने खाना काबा पे हमला कराया जिसमें खाना काबा का गिलाफ जला, लेकिन जालिम ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, जालिम ने किस सफाई से पोछी है आस्तीन, वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। वक्त गुजरता चला गया, घड़ी गुजरती चली गई। एक नौजवान उठा था जिसका नाम मुख्तार सख्फी था। उठा, उठने के बाद में उसने मदीना मुनव्वरा आया, हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया के पास आया, बोला मैं हुसैन का बदला लेना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन हनफिया बोले मैं तेरे साथ हूँ। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में, खिलाफत को लेकर के आपस में मामला हो गया था। मोहम्मद बिन हनफिया कहते थे मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि मैं खड़ा हूँगा। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हजरे अस्वद खाना काबा के पास में ये पहुंचे दोनों। कहा कि फैसला हजरे अस्वद करेगा, वो पत्थर जो जन्नत से आया था। कहा हजरे अस्वद जिसके लिए कह देगा कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाए वही खड़ा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ठीक है। काबे का तवाफ करके मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि हजरे अस्वद बता अब इमामत का हकदार कौन है। कोई जवाब नहीं आया हजरे अस्वद से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़े हुए, फरमाया बता हजरे अस्वद इमामत का हकदार कौन है। तो हजरे अस्वद से आवाज आती है कि इस दुनिया में हजरत फातिमा के बेटों से ज्यादा बढ़कर मर्तबा किसी का नहीं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी बेटे थे, सगे बेटे थे, इसलिए वो इमामत का हक उन्हीं का बनता था। हजरात, मुख्तार सख्फी ने कहा कि मैं बदला लूंगा। अल मुख्तसर ये मोहम्मद बिन हनफिया उसके साथ हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेने के लिए आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सब्र करने वाले थे। आप फरमाते हैं वो जालिम छुप जाएंगे, अपने घरों में जाकर के बैठ जाएंगे, तो आप कैसे उनसे बदला लेंगे। तब उस मुख्तार सख्फी ने कहा था हुजूर अगर वो पहाड़ों में भी छुप जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा, अपने घरों में बैठ जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा। उस मुख्तार सख्फी ने एक लश्कर तैयार किया और यजीद तो मर चुका था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 22 साल उम्र में छोटा था ये यजीद। ये सन हिजरी 25 में पैदा हुआ, इमाम हुसैन सन हिजरी 4 में पैदा हुए थे। बहुत छोटा था उम्र में इमाम हुसैन से। यजीद तो मर चुका था, 38 साल की उम्र तकरीबन इसकी हुई है। 38 साल की उम्र ही में इस दुनिया से चला गया जालिम, लानत लेकर के अपने सर पे, अपने ऊपर। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मुख्तार सख्फी उठा था, उसने अमर इब्न साद को कत्ल कराया, उसने हुरमला को बुलाया, हुरमला को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद अपने लश्करियों से कहा कि जिसका निशाना सबसे ज्यादा तेज हो तीर चलाने में वो मेरे सामने आए। एक आया, बोला मेरा निशाना बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इसके तीर ऐसा मारना कि जहां इसके हल्क पे लग कर के पार निकल जाए। उसने ऐसा ही तीर मारा, हुरमला के हल्क से निकल करके पार निकल गया। हजरात गिरामी, उस मुख्तार सख्फी ने खूली को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। ये जालिम घर के अंदर छुप करके बैठ गया। इसकी बीबी तो पहले ही से इससे नाराज थी, इसके खिलाफ थी। लेकिन जब मुख्तार के आदमी आए, घर के अंदर छुप के बैठ गया, बोला बताना मत। तो इसकी बीबी से उन लोगों ने पूछा कि कहाँ है खूली। तो उसकी बीबी ने मुंह से तो कह दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इशारे से कह दिया कि घर के अंदर है। पकड़ के ले गए, जालिम को कत्ल करा।
عمر ابن سعد کو قتل کرا، قلی کو قتل کرا، ایک لشکر بھیجا چھوٹا سا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جا کر کے قتل کرا، جو بھی اس نے پوچھ کر کے جن جن نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، اس نے چن کر کے مدینہ منورہ سے امام زین العابدین سے اجازت لے کر کے اس نے چن کر کے ان لوگوں کو قتل کرا دیا تھا۔ امام حسین کا لہو رنگ لایا، امام حسین کا خون رنگ لایا۔ اس نے تو سوچا تھا یزید نے کہ اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ تاریخ کربلا سے پہلے یزید نام برا نہیں ہے، معنی بہت اچھے اس کے، لیکن تاریخ کربلا سے پہلے تقریباً 400 لوگوں کے نام یزید تھے۔ جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا، آپ مجھے بتا دو کسی کا نام یزید رکھا گیا؟ کسی کا نام یزید نہیں رکھا گیا۔ اور میرے آقا حسین کا نام آج گھر گھر میں ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، ہر جگہ حسین کے نام لینے والے ہیں، آج ہر جگہ حسین کا نام ہے۔ حضرات مختار سقفی نے بدلہ تو لیا، لیکن آخر میں یہ ظالم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کرا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا ہوں۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہونے کا جب اس نے دعویٰ کیا تو اسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے قتل کیا۔ حضرات یہ تاریخ کربلا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک بات سن لو، امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے تھے تو آپ نے 2 کام مدینے میں کیے تھے، ہو سکے آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ 2 کام مدینے میں امام زین العابدین نے کیے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام امام زین العابدین نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک لنگر خانہ کھولا تھا۔ لنگر پہ جو بھی غریب آتا، بھوکا آتا، پیاسا آتا، آپ اسے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایسا آیا جسے امام زین العابدین نے دیکھ کر کے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اسے ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے حسین نے پہچانا، حسین کے بیٹے نے پہچانا نہیں۔ اس ظالم نے دوسرے دن پھر آ کر کے وہیں کھانا کھایا، پھر اچھا کھانا کھلایا گیا، اسے اچھا پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن پھر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، بولا بہت اچھا موقع ہے، علی کا بیٹا پہچان ہی نہیں رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ تیسرے دن پھر کھانا کھایا، پھر پانی پیا ٹھنڈا۔ تیسرے دن پوچھتا ہے ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچان بھی لیا کہ میں کون ہوں کھانا کھانے والا؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، میں تجھے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ تب امام زین العابدین نے فرمایا تھا ظالم، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا کے اوپر برچھی کا بار کیا تھا۔ اس ظالم سے امام حسین کے لاڈلے امام زین العابدین کے غلام نے کہا تھا کہ اجازت دے دو میں اس کا سر ابھی قلم کر دوں، ابھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اسے قتل مت کرو، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، ظالم، یہ اس کا ظلم تھا جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے، ہر مقام پہ ہمیں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ امام زین العابدین سے اس ظالم نے کہا تھا کہ آپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دیجئے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کیجئے، مجھے کسی اور کے ہاتھوں سے قتل مت کرائیے۔ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم، تجھے مارنا ہوتا تو پہلے دن ہی میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن یاد رکھ اس نے کہا جب مجھے پہچان لیا تھا تب آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تب امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم، جب ہم تیرے یہاں پر گئے تھے تو تو نے جو ہمارے ساتھ میں سلوک کیا تھا، جو ہمارا کھانا بند کیا گیا تھا، جو ہمارا پانی بند کیا گیا تھا، وہ تمہارے مشورے سے کیا گیا تھا۔ ارے جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کے گئے تھے تو وہ تیری مہمان
مہمان نوازی تھی جو تو نے ہمارے ساتھ میں کی ہے، آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے مقدس دیار میں آیا ہے۔ ارے دیکھ لے ہم نبی کے گھر والے ہیں، دیکھ لے ہم نبی کی آل ہیں۔ جب ہم تیرے یہاں گئے تھے تو جو تو نے ہم پہ سلوک کیا، ہمارا کھانا پانی بند کیا، ہمارے خاندان کو شہید کیا، جو تیری مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں پر آیا ہے، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے، اللہ اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں تو اس دربار سے ملتی ہیں۔ اس دربار کا پیغام یاد رکھو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے، حسین کی زندگی نماز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں دو پیغام ملے نبی کے گھرانے سے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ حسین کے غلام ہو، حسین کی یاد مناؤ تو جائز طریقے سے مناؤ، حسین سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو۔ میرے آقا حسین نے نماز کی پابندی کی ہے، تم بھی نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ ہمارے آقا حسین نے میدان کربلا میں سجدے کو نہیں چھوڑا تھا، آج ان کے غلام یہاں پر نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک سبحان یہ حسین کا پیغام ہے، حسین کا پیغام یاد رکھو۔ میں یہ بات اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں، میرے آقا حسین کی عظمت بڑی ہے، میرے آقا حسین کی شان بڑی ہے۔ ظالم یزیدیوں نے تو یہ سمجھا تھا حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، حسین کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ کل بھی حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں، فرعون بھی اس دنیا میں آیا ہے، نمرود بھی اس دنیا میں آیا ہے، شداد بھی اس دنیا میں آیا ہے، حامان بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو جہل بھی اس دنیا میں آیا ہے، ابو لہب بھی اس دنیا میں آیا ہے، عتبہ بھی اس دنیا میں آیا ہے، اور یزید بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتا دو، نہ تو فرعون کے رونے پہ مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ تو نمرود کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ ابو جہل کے مرنے پہ کسی نے آنسو بہائے ہیں، نہ یزید کے مرنے پہ کوئی رویا ہے۔ ارے یزید کے مرنے پہ نہ کوئی رویا ہے، نہ کوئی روئے گا، اور نہر فرات کے کنارے پہ شہید ہونے والے حسین پر آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے، آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کر رہا ہے۔ نہ تو فرعون کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو نمرود کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو ابو جہل کو کوئی یاد کر رہا ہے، نہ تو یزید کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ اور میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ آج کرتلا میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، فتح گنج میں مسلمان یاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین کا نام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کے نام لیوا زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہے چاہنے والے حسین کے۔ تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے یہ چاہنے والے حسین کے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے مقام کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری عدالت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری سیادت کو سلام، حسین تیری لیاقت کو سلام، حسین تیرے وقار کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیرے استقلال کو سلام، حسین تیرے استحکام کو سلام، حسین تیرے کردار کو سلام، حسین تیرے کیریکٹر کو سلام، حسین تیرے اقوال کو سلام، حسین تیرے افعال کو سلام، حسین تیرے اعمال کو سلام، حسین تیری ہر ادا کو سلام، حسین تیرے گھر والوں کو سلام، حسین تیرے اہل خانہ کو سلام، حسین تیری بہن زینب کو سلام، حسین تیرے میدان کربلا میں آنے کو سلام، حسین
حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نظام کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بار میرے ساتھ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔